الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خیر الورا وعلی آلہ النقا وصحابہ التقا اما بعد۔ الف لام میم غلبت الروم، یہ جو سورہ روم ہے اس کی جو پہلی 2-3 آیات تجیبات ہیں، ان کے شان نزول کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صاحب نور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اہل روم اور ایران کے مجوسوں کے مابین جنگ ہو گئی۔ کفار قریش جو کہ مشرک تھے وہ چاہتے تھے کہ ایران کے مجوسی جیتیں، جبکہ حضور صلی نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب چاہتے تھے کہ اہل روم جیتیں، کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب اور اہل روم بھی جو ہے وہ اہل کتاب تھے۔ پھر ہوا یوں کہ جو اہل روم تھے وہ مغلوب ہو گئے اور ایران کے جو مجوسی ہیں وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے غلبت الروم، کہ اہل روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ جو ہی اہل روم مغلوب ہوئے اور ایران کے مجوسی جو مشرک تھے وہ غالب آئے، تو کفار قریش نے مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان کو تانے دینا شروع کر دیا کہ تمہارے بھائی جو ہے مغلوب ہو گئے، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کو یہ تانے بڑے تکلیف دیتے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تجیبات نازل فرمائی۔ تیسری آیت کے آخر میں فرمایا سیغلبون، ان قریب جو ہے وہ اہل روم دوبارہ اہل ایران پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ پھر چند سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اہل روم جو ہے وہ ایران کے مجوسیوں پر غالب آ گئے۔ یہ آیات تجیبات جہاں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں، وہاں ہمیں ایک اصول اور قاعدہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ جب کسی بھی دو قوموں کا آپس میں ٹکراؤ ہو، جنگ ہو، تو اس وقت تمہیں جو ہے نا کس قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ لامحالہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو قوم اسلام کے زیادہ قریب ہو۔ جس طرح کے ایران کے مجوسیوں کی بنسبت روم کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ کتابی ہونے کی وجہ سے اسلام کے زیادہ قریب تھے، تو حضور کے صحابہ کی ہمدردیاں جو ہے وہ اہل روم کے ساتھ تھیں۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں اسرائیل اور ایران کے حوالے سے لامحالہ اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو ایران ہمارے قریب ہے۔ جب ایران ہمارے قریب ہے تو ہماری ہمدردیاں بھی ایران کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ایک عالم دین کا جملہ، ایک میں سنت بڑا کمال جملہ تھا، وہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شیعہ ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے کہ پھر ایسے کرو، تم اسرائیل کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کو جوڑ لو، کیونکہ وہ تو سنی ہے نا۔